السلام علیکم کے کے ناولس پر آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے مجھے تم سے محبت ہے۔ ناول کے رائٹر ہیں روہیلہ خان۔ چلے ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ جب سے پاپا چمچم کرتی سرخ شیراٹ لے کر آئے تھے تب سے ہی اس کی خواہش نے زور پکڑ لیا تھا۔ کتنا ارمان تھا اسے نئی نویلی دلہن جیسی گاڑی کو ڈرائیو کرنے کا، لیکن پاپا نے سختی سے سب پر پابندی لگا رکھی تھی۔ سوائے ان کے اور ڈرائیور کے کوئی اور اس کے اسٹیئرنگ پر بھی ہاتھ نہیں رکھ سکتا تھا۔ مومو مجھے بس پتہ چل جائے کہ پاپا اس کی چابی کہاں چھپا کر رکھتے ہیں تو تم دیکھنا میں کیسے اسے لے کر زن سے جاتا ہوں۔ احمد حسرت بھری نگاہوں سے اس ظالم حسینہ کو دیکھ رہا تھا جو بڑی نخوت سے ان کے چھوٹے سے گراج میں کھڑی تھی۔ اگر پاپا کو تمہارے ان بھیانک خیالات کا علم بھی ہو گیا نا بچو تو وہ تمہیں پنکھے سے لٹکا دیں گے۔ مومو نے اپنے سے 2 سال بڑے بھائی احمد کو اس کی پوزیشن کا احساس دلایا تو بیچارے کا منہ ہی بن گیا۔ اب ہم کوئی بچے تھوڑی ہیں، 2-3 سال میں انجینئر بن ہی جائیں گے۔ لیکن پاپا صحیح کہتے ہیں، اس لیے کہ کتنی مشکلوں سے انہوں نے اس گاڑی کو خریدا ہے، ورنہ ہم اسی کھچاڑا سی گاڑی میں رینگتے رہتے۔ اسے اس نیلی چپٹی سی ناک جیسی فوکسی کا خیال آیا تو باختیار اس نے اپنی ناک پھیلا لی۔ بچپن سے ہی اسے اس سے سخت چڑ تھی، لیکن پاپا نے اپنی استطاعت کے مطابق اسے بڑا سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ لیکن ایک دن بڑی شاہراہ پر ایک تیز رفتار ٹرک نے جہاں پاپا کی جان کو خطرے میں ڈال دیا تھا وہیں اس فوکسی کے بھی پرخچے کر ڈالے تھے۔ اس لیے پاپا کے باس نے انہیں یہ آسانی فراہم کی کہ وہ کچھ پیسے آفس سے اور کچھ اپنے پاس سے ملا کر ایک نئی گاڑی خرید سکیں، کیونکہ بہرحال وہ اس آفس کے ایک محنتی اور ذمہ دار آفیسر تھے جن کی جان کا کوئی مول نہیں تھا، اور یوں اس طرح انہیں اپنی محنتوں کا پھل مل چکا تھا۔ صرف یہی نہیں، آفس کی جانب سے انہیں ڈرائیور کی سہولت بھی دی گئی تھی، اس لیے کہ پاپا دائیں ہاتھ کے فریکچر کی وجہ سے گاڑی صحیح طرح سے ڈرائیو نہیں کر پا رہے تھے۔ لیکن فرحان علی کی دونوں اولادوں کی نظر اس پر تھی، لیکن باپ کی سختی نے انہیں کنٹرول کر رکھا تھا، اور آخر ایک دن مومل علی کے ہتھے گاڑی کی چابی لگ ہی گئی۔ احسان انکل پاپا اور امی کو اپنے ساتھ اپنا نیا گھر دکھانے لے گئے تھے۔ احمد اپنے کمرے میں بند سمسٹر کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ اسے ایک اچھا موقع مل رہا تھا تو پھر وہ اسے کیسے گنوا دیتی، اور یوں اسے شیطان نے بہکایا اور وہ چپکے سے گیٹ کھول کر زن سے گاڑی لے کر نکل گئی۔ اس وقت دوپہر کے تقریباً 2:30 بج رہے تھے، لیکن موسم خاصا خوشگوار تھا، اور جب انسان کے پاس ایک نئی خوبصورت گاڑی ہو تو پھر سما کچھ اور بھی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ کچھ یہی اس کے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ آس پاس سے گزرتی گاڑیوں کو وہ خوب اترا کر دیکھ رہی تھی۔ آخر گاڑی کی بھی اپنی شان ہوتی ہے۔ اس نے گاڑی کے شیشے کھول رکھے تھے، ہوا میں لہراتے اس کے شانوں تک کٹے بال اس کے چھوٹے سے موہنی چہرے کی خوبصورتی میں ایک دل فریبی پیدا کر رہے تھے۔ سب کچھ کتنا خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس پھٹیچر نیلی فوکسی کے بنسبت یہ سرخ شیراٹ تو جیسے سڑک پر پھسل رہی تھی۔ ایئرپورٹ کا روڈ کراس کرنے کے بعد اس نے گھر کی بجائے یونیورسٹی روڈ کا رخ کیا اور پھر ادھر سے گلستان جوہر کی جانب اپنی نئی گاڑی کا رخ کر دیا۔ اس جانب آبادی کچھ نہیں بلکہ خاصی حد تک کم تھی۔ اسے ان لمبے لمبے روڈوں پر سفر کرتے تقریباً 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ زیادہ سے زیادہ پاپا ناراض ہوں گے اور منہ پھلا کر بیٹھ جائیں گے، لیکن مجھے آتا ہے انہیں منانا۔ بس ذرا سا پیار سے گلے میں باہیں ڈال دوں گی اور پھر اچھی سی چائے بنا کر سامنے رکھ دوں گی، اور اگر ساتھ میں چٹپٹے پکوڑے ہوں گے تو میرے سویٹ سے پاپا بالکل فریش ہو جائیں گے۔ اس کا دھیان اچانک فرحان علی کی جانب چلا گیا جو اس کے تصور میں ناراض بیٹھے تھے، اور پھر اس نے وہیں انہیں منانے کا سارا پروگرام بھی سیٹ کر لیا۔ ابھی وہ اپنے خیالات کو وائنڈ اپ ہی کر رہی تھی کہ اچانک کہ اس کے آگے ایک بائک آ گئی۔ اف! ایک جھٹکے سے اس نے گاڑی روکی اور پھر جانے کہاں سے خدائی فوجدار کی طرح کچھ لڑکے نمودار ہو گئے۔ ان کے چہرے دیکھ کر وہ بہت کچھ سمجھ گئی۔ بزدل تو وہ تھی ہی، لیکن ان حالات میں تو بڑے بڑوں کے ہاتھوں کے طوطے بھی اڑ جاتے ہیں۔ چابی دو! ان میں سے ایک نے بڑے روب سے اسے حکم دیا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی اس کی نگاہوں کے سامنے نہ جانے کیسے فلموں کے ولن کا چہرہ گھوم گیا تو اس کا دل بڑی زور سے دھڑکنے لگا۔ چہرے پر ہوائیاں تو پہلے ہی اڑ رہی تھیں، لیکن اب وہ تقریباً کانپ رہی تھی۔ سنا نہیں، چابی دو! وہ لڑکا دوبارہ دھاڑا تو وہ جیسے پوری برف کی بن گئی۔ امی! اس نے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور بچوں کی طرح منہ بسورتے ہوئے دل سے اپنی ماں کو پکارا، اس لیے کہ مشکل وقت میں اپنے ہی تو یاد آتے ہیں۔ اس نے سختی سے اپنی آنکھیں بھینچ لیں۔ وہ ان کی خوفناک صورتیں دیکھ کر خاصی دہشت زدہ ہو چکی تھی۔ ایسے کام نہیں بنے گا، میرا خیال ہے کہ ایک ٹکٹ میں 2 مزے کر لیتے ہیں۔ وہی آواز پھر ابھری، ابے جلدی کرنا یار، کوئی اور شاید جلدی میں لگتا تھا، تو پھر لے چلتے ہیں، کیا خیال ہے؟ پہلی آواز پھر آئی، ہرگز نہیں، یہ ہمارا مشن نہیں تھا، شاید وہ کوئی تیسرا تھا۔ اس کی آواز خاصی بھاری تھی،
جو کچھ بھی کرنا ہے جلدی کرو۔ دوسرا شاید کچھ بزدل تھا۔ اے لڑکی باہر نکلو۔ وہی بھاری آواز والا اب اس سے مخاطب تھا، لیکن اس کی تو گھگی بندی ہوئی تھی، لہٰذا لڑکے نے خود ہی اندر ہاتھ ڈال کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے نرمی سے گاڑی سے باہر نکالا اور پھر اس کو دونوں شانوں سے تھاما۔ آنکھیں کھولو۔ اس کے لہجے میں کچھ نرمی کا عنصر تھا، شاید اسی لیے ڈرتے ڈرتے اس نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ یہ سنسان علاقہ ہے، ہوشیاری سے یہیں رہنا اور کسی ٹیکسی یا رکشے میں اپنے گھر چلی جانا، اوکے؟ اس کی براؤن گہری آنکھیں بھی اس کے ہونٹوں کے ساتھ بول رہی تھیں۔ مومل کو اس کی آنکھوں میں اپنی ڈری سہمی شبیہ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ابھی جلدی کرنا۔ ولن کی شکل والا لڑکا اب گاڑی کا دروازہ کھول کر اس میں براجمان ہو چکا تھا۔ اس گہری آنکھوں والے لڑکے نے اسے ایک جھٹکے سے آزاد کیا اور بڑی پھرتی سے گاڑی میں سوار ہو گیا اور زن سے اس کی سرخ شرار دھول اڑاتی ہوئی پھر ہو گئی۔ وہ تو خاموش بت بنی بس اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ جب گاڑی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تو اسے ہوش آیا اور پھر وہ تھی اور اس کی بلند و بانگ چیخیں۔ اس حادثے کے بعد وہ کس طرح گھر پہنچی، کس طرح پاپا کا سامنا کیا، یہ سب وہ ایک بار ہی سہ گئی۔ اب ان تمام حالات و واقعات کو دہرانا اس کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا، لیکن مجبوراً اسے کئی بار یہ کہانی سنانی پڑی۔ اسے اپنے آپ سے نفرت سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی چند گھنٹوں کی تفریح نے پاپا کی کمر دوہری کر دی تھی۔ وہ بیچارے تو گاڑی کا غم بھول کر اس کی جان کی خیریت منا رہے تھے، اس لیے کہ شریف آدمی کی سب سے بڑی کمزوری اس کی عزت ہوتی ہے۔ جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ، شکر کرو کہ وہ گاڑی کے ساتھ تمہاری بیٹی کو نہیں لے گئے، ورنہ… ان کی آنکھیں اب بھی تشکرانہ پانی سے بھیگی ہوئی تھیں۔ مومل خان کی عزت ان کی جان تھی۔ مال کا کیا ہے، آنے جانے والی چیز ہے، لیکن آپ کی کتنی سبکی ہوئی، کتنی تکلیف ہوئی ہے آپ کو۔ مومو نے بہت برا کیا، وہ تو احمد کو بھی پیچھے چھوڑ گئی۔ ثریا بیگم کو اس سے ایسی توقع ہرگز نہ تھی۔ وہ تو ایک معصوم اور ڈرپوک سی لڑکی تھی، لیکن وہ اچانک اتنی بولڈ ہو جائے گی کہ یوں ان کو ہی کلین بولڈ کر دے گی۔ وہ بار بار اس بات کا اظہار کر رہی تھیں۔ اچھا اب زیادہ بچی کو کچھ نہ کہنا، وہ خود اپنے کیے پر شرمندہ ہے۔ تھانے میں رپورٹ تو درج کروا ہی دی ہے اور احسان کی بھی خاصی اوپر تک جان پہچان ہے، بس اچھی امید رکھو۔ انہوں نے اپنی بیگم کو تسلی دی، حالانکہ اندر سے خود وہ بہت ٹوٹ گئے تھے۔ شاید یہ اس کی دعاؤں کا ہی اثر تھا، جو ہفتہ بھر بعد ہی پولیس کو وہ گاڑی ایک سڑک پر پارک کی ہوئی مل گئی۔ گو کہ ان لوگوں نے بے دردی سے اس کا استعمال کیا تھا، لیکن خدا کا شکر تھا کہ وہ سلامت تھی۔ فرحان بھی تو بہت خوش تھے، خوش تو وہ بھی تھی، لیکن نادم بھی بہت تھی۔ اس کی احمقانہ حرکت کی وجہ سے سارا گھر فضول میں مشکلات اور ٹینشن کا شکار رہا تھا۔ خود اس کی ذات میں بھی کئی تبدیلیاں آ گئی تھیں۔ اب وہ چپ چپ اور ڈری سہمی سی رہتی تھی۔ وہ سب کچھ ایک بھیانک خواب کی طرح اب بھی اسے راتوں کو بے چین کر دیتا تھا۔ اس بات کو کئی مہینے گزر چکے تھے۔ اس کے انٹر کے امتحان بھی ہو گئے تھے اور رزلٹ بھی آ چکا تھا۔ فرحان علی کی ضد تھی کہ وہ یونیورسٹی میں آنرز میں ایڈمیشن لے، شاید اس طرح سے ایک آزاد ماحول میں اسے اس کا کھویا ہوا اعتماد مل جائے۔ ثریا بیگم نے کچھ پس و پیش کی، لیکن پھر وہ بھی راضی ہو ہی گئیں۔ کالج کی فضا سے یونیورسٹی کی آزاد فضا میں وہ کسی حد تک نارمل ہو گئی تھی۔ خوش قسمتی سے اسے اچھی کمپنی ملی۔ جویریہ، مہا اور سیمی بہت پر اعتماد اور ہنسمکھ لڑکیاں تھیں۔ مہا کو اپنی آپی کا ڈگری فارم جمع کروانا تھا۔ موصوفہ شادی کر کے 2 بچوں کی اماں بھی بن چکی تھیں اور شادی کے 6 سالوں بعد انہیں اپنی ڈگری نکلوانے کا خیال آیا تھا، وہ بھی ان کے میاں نامدار کے کہنے پر۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو شاید وہ انکار کر دیتی، لیکن اس دن موسم بہت خوبصورت تھا، گھٹا چھائی ہوئی تھی اور بہت سہانی ہوا چل رہی تھی، اس لیے وہ بھی ان تینوں کے ساتھ چل پڑی۔ اگر اس وقت مجھے اماں کہتی کہ ذرا آپی کے گھر جا کر فلاں فلاں لے آؤ یا دے آؤ تو قسم سے میں تو انکار کر دیتی۔ کیوں، کیا تمہاری آپی کسی اور شہر میں رہتی ہیں؟ مومل نے چنگم چباتی ہوئی ماہر سے پوچھا۔ نہیں بھائی، وہ تو برابر والی گلی میں ہی رہتی ہیں، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم سب کی سنگت میں جو اچھا وقت گزرتا ہے، یعنی اس خوبصورت موسم کا مزہ، وہ گھر میں اکیلے پن میں کہاں آتا ہے؟ ہاں یہ تو بالکل ٹھیک ہے، ورنہ اتنی دور پیدل چلنے کا تو تصور ہم کبھی نہیں کر سکتے تھے۔ اب تو ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے میں بڑے مزے سے پیدل ہی نکل جاتے ہیں۔ سیمی خاصی نازک اندام سی لڑکی تھی۔ پتہ ہے بھیا بتا رہے تھے کہ جب زیادہ دیر ہو جایا کرے تو اکیلے ادھر ادھر نہ جایا کرو۔ جویریہ نے فوراً اپنے بھیا کی نصیحت پیش کی۔ کیوں ادھر ادھر چور اچکے چھپے بیٹھے رہتے ہیں کیا؟ بھائی یہ یونیورسٹی ہے جویریہ بی بی، ماہا نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ اتنی دور پیدل چلنے سے تو مجھے بھوک لگنے لگی ہے، مومل نے احتجاج کیا۔ اچھا بابا کینٹین لے چلیں گے تمہیں، ماہا نے فوراً اس کی بات مان لی۔ فارم جمع کروانے کے بعد وہ سب کینٹین میں بیٹھی پیٹ پوجا میں مصروف تھیں۔ فائنل ایگزامز بس قریب ہی ہیں اور فکر کسی کو بھی نہیں، سیمی نے کولڈ ڈرنک کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے سیمی، مومل نے فوراً اس کی تائید کی۔ ارے یار ابھی ہمیں یہاں آئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں۔ ماہا کو یونیورسٹی کی فضا کچھ زیادہ ہی پسند آ گئی تھی۔
لیکن پھر بھی میرا تو خیال ہے کہ الفاظ اس کے حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ ہی تھا، براؤن گہری آنکھوں والا، چمڑے کی جیکٹ اور جینس میں ملبوس۔ اس کے ساتھ کچھ اور لڑکے بھی تھے، اور پھر وہ کسی بات پر ہنسا۔ وہ سب اس کے سامنے ہی ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ اس کا رخ مومل کی جانب ہی تھا، اور پھر اس کی نگاہیں بھی اچانک اس سے ٹکرائیں۔ اس کی بڑی گہری براؤن آنکھیں دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے ساکت سی ہو گئی، لیکن پھر ان کی چمک برداشت نہ کر سکی۔ ایک لہر سی اس کے جسم میں کرنٹ کی طرح دوڑ گئی، اور وہ کانپ اٹھی۔ یار اپنا خیال تو بتاؤ، کیا گلے سے کھینچ کر نکالنا پڑے گا؟ جویریہ کا شریر جملہ بھی اسے اس کیفیت سے نکال نہ سکا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور تقریباً دوڑتی ہوئی کینٹین کی حدود سے باہر نکل گئی۔ وہ سب حیران تھیں۔ ارے اسے کیا ہوا؟ مومل، مومل! مہا اسے پکارتی ہوئی اٹھی، لیکن اس کی رفتار خاصی تیز تھی، اور وہ اس سمت کو تک رہا تھا جدھر وہ گئی تھی۔ کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ دنیا گول ہے۔ اس نے تو کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ایک بار پھر اسے انہی چہروں کا سامنا کرنا پڑے گا، جن کی شبیہ کو بھی وہ اپنی یادوں سے کھرچ دینا چاہتی ہے۔ اپنے آپ کو بدلنے اور بہلانے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ پاپا نے بھی کتنی محنت کی تھی، اور سب کچھ ٹھیک ہی ہو گیا تھا کہ نہ جانے کہاں سے وہ پھر بھیانک حقیقت بن کر اس کے سامنے آ گیا۔ شاید وہ وہیں پڑھتا ہو، یا کسی سے ملنے آیا ہو، یا یوں ہی تفریح کی خاطر، لیکن کیوں آخر اسے دوبارہ اپنا منحوس وجود میرے سامنے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کیا بگاڑا تھا اس کا؟ وہ لائٹ آف کیے اپنے کمرے میں گود میں تکیہ رکھے اپنی سوچوں میں گم تھی کہ کسی نے لائٹ آن کی۔ ارے بیٹا، یہ لائٹ کیوں بند کر رکھی ہے؟ ثریا بیگم نے بڑی ملائمت سے پوچھا۔ بس یوں ہی دل چاہ رہا تھا امی۔ کوئی بات ہے بیٹا؟ وہ اس کے پاس ہی بیڈ پر ٹک گئیں اور شفقت سے اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا۔ نہیں امی۔ ماں کی محبت پا کر وہ ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ میں تمہاری ماں ہوں بیٹا، مجھ سے کچھ نہ چھپانا۔ کیا پیسے چاہیے؟ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے بال سنوارتے ہوئے پوچھا۔ نہیں امی۔ اس نے اپنی آنکھیں موند لیں۔ ماں کی گود کی راحت ہی بہت پیاری ہوتی ہے، جس کی چھاؤں میں سارا سکھ مل جاتا ہے۔ گاڑی چاہیے؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں امی، پلیز نہیں۔ وہ چونک پڑی اور بڑی مضبوطی سے ان کا ہاتھ تھام لیا، جیسے ابھی کوئی اسے ان سے جدا کر دے گا۔ مومو جان، کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ وہ پریشان سی ہو گئیں۔ ان کی اس کیفیت کو دیکھ کر اس کا بھی دل چاہا کہ سب کچھ انہیں بتا دے، لیکن ایک انجانے سے خوف نے اس کی زبان بند رکھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ صرف کسی سے یوں ہی ملنے آیا ہو، اور میں امی کو اس کے متعلق بتا کر انہیں بھی پریشان کر دوں۔ اس کے دل نے مشورہ دیا اور وہ مان گئی۔ کچھ نہیں امی، کچھ بھی تو نہیں۔ اس نے جلدی سے اپنے اوپر قابو پایا اور لاڈ سے ان کے گلے میں اپنی باہیں حمائل کر دیں۔ یہ بتائیے جناب کہ آپ پورے 2 دن تک کہاں غائب رہیں؟ مہا نے اس سے پوچھا۔ بس یار، کچھ طبیعت خراب تھی۔ اس نے بہانہ تراشا۔ اور شاید فون بھی خراب تھا، میں نے تو بہت رنگ کرنے کی کوشش کی تھی۔ سیمی نے کہا۔ ہاں، فون بھی خراب تھا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اس دن تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ تم نے تو ایسی دوڑ لگائی کہ بس۔ جویریہ کا لہجہ خاصا مشکوک تھا۔ کچھ نہیں، بس وہ۔ اس سے کچھ جواب بن نہیں پا رہا تھا۔ آج بھی تم کچھ کھوئی کھوئی سی ہو، جیسے کسی سے ڈری ہوئی ہو۔ سیمی کا اندازہ خاصا درست تھا۔ وہ کچھ اور کنفیوز سی ہو گئی۔ ہو سکتا ہے کہ ہم سب سمجھ کچھ اور رہے ہوں اور ہو کچھ اور۔ مہا نے شرارت سے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ معصومیت سے بولی تو مہا اور سیمی کھلکھلا کر ہنس پڑیں۔ مطلب یہ ہے کہ کہیں آپ جناب کو کسی محترم سے عشق تو نہیں ہو گیا؟ سیمی اب بھی ہنس رہی تھی۔ اوہ، تو یہ بات ہے، اور ہم سمجھے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ جویریہ بھی اب ان میں شامل ہو چکی تھی۔ دیکھو پلیز، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے پوری صداقت سے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی، لیکن وہ تینوں ایک ہی راگ الاپ رہی تھیں۔ تو کیا ہوا اگر تمہیں کسی سے محبت ہو گئی؟ لیکن ڈیئر، ہم سے کچھ نہ چھپانا۔ مہا خاصی بے چین نظر آ رہی تھی۔ تم تینوں بالکل غلط سمجھ رہی ہو۔ میں کتنی پریشان ہوں تم لوگوں کو کیا اندازہ؟ وہ اپنے آپ کو بے بس سا محسوس کر کے سسک پڑی۔ پلیز مومل، تم سیریس ہو گئیں؟ جویریہ نے ندامت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے لگتا ہے کہ واقعی بات خاصی سنجیدہ ہے۔ مومل پلیز ہمیں بتاؤ، ہم تمہاری فرینڈس ہیں۔ مہا نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ وہ تینوں واقعی شرمندہ تھیں۔ آخر اس نے اپنے دل کا بوجھ انہیں سنا کر ہلکا کر لیا۔ تو یہ بات ہے۔ مجھے ان محترم کا کچھ حلیہ تو بتاؤ۔ سیمی نے پولیس والوں کی طرح تفتیش شروع کی۔ ارے یار، اس دن وہ ہمارے ساتھ والی ٹیبل پر تو بیٹھا تھا۔ کمبخت، شکل سے تو بالکل ہیرو لگ رہا تھا، لیکن کتنا خوفناک کریکٹر ہے اس کا۔ توبہ توبہ، جویریہ نے اسے یاد دلاتے ہوئے کہا۔ اوہ یس یس، شکل تو مجھے بھی کچھ یاد ہے اس کی۔ بڑی عجیب سی چمک تھی اس کی آنکھوں میں۔ سیمی کو وہ فوراً یاد آ گیا۔ تم دونوں کو تو وہ ایسے یاد ہے جیسے تم دونوں کا بچھڑا ہوا پھوپھی کا بیٹا ہو۔ مہا چڑھ کر بولی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں کسی سے ملنے آیا ہو۔ سیمی نے مہا کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ مومل اب خاصی پرسکون نظر آ رہی تھی۔ لیکن اگر وہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے تو
जवेरिया ने सवालिया अंदाज में मोमल की जानिब देखा। तो हमें चांसलर साहब को मुतला करना चाहिए या फिर पुलिस को। सिमी का अंदाज खासा जारहाना था और वो इसके साथी। इनको तो नहीं देखा तुमने इसके साथ? माँ ने बड़े काम का नुक्ता उठाया। नहीं, या शायद हाँ, पता नहीं, इसे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा था। भैया बता रहे थे कि बहुत से लड़के जो बुरी सोहबत में उठते बैठते हैं, ऐसे चोर लफंगों के ग्रुप सिर्फ तफरीहन ज्वाइन करते हैं। हालांकि इनका ताल्लुक अच्छी फैमिली से होता है, लेकिन ये मगरब का थ्रिल कुछ इस तरह से हमारी सोसाइटी में सरायत कर गया है कि अब इसका इलाज नामुमकिन होता जा रहा है। जब एरिया ने अपने भैया की सुनाई तो माह का मुंह बन गया, इसलिए कि वो अक्सर अपने भैया की हिकायतें सुना सुना कर इन सबको अच्छा खासा बोर कर देती थी। वैसे तुम्हारे भैया को तो एक लाउड स्पीकर लेकर दे देना चाहिए। फजूल में वो बैंक जॉब कर रहे हैं। कम अज़ कम इनकी हिकायात व रिवायात से लोग तो मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। इस तरह से तुम दोनों फिर शुरू हो गई यार। इसका सोचो, एक क्रिमिनल हमारी अपनी यूनिवर्सिटी में है और फिर वो मोमल को पहचानता है, और अगर इसने इस डर से कि कहीं मोमल पुलिस को ना बता दे कुछ ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश की तो। सिमी ने इन दोनों को डांटा। प्लीज़ तुम मुझे डराओ तो नहीं। मोमल ने इस तरह तो सोचा ही ना था। अब एक और खौफ इसके सामने तलवार लेकर खड़ा हो गया था। इसके हाथ पैर तो पहले ही सर्द हो रहे थे। इसने माह के बाजू को मजबूती से थाम लिया। तुम बिल्कुल मत डरो मोमल, हम तुम्हारे साथ हैं। माह ने मोहब्बत से इसका हाथ थपथपाते हुए इसे तसल्ली दी। हाँ हाँ, हम हैं ना तुम्हारे साथ। सिमी और जवेरिया ने भी इसकी हाँ में हाँ मिलाई तो इसके दिल को कुछ इत्मीनान महसूस हुआ। वो इस तरह किसी कैफियत में कमरे में टहल रहा था। इसने अपने दोनों हाथ अपनी पतलून की जेबों में ठूंस रखे थे और चेहरे पर गहरी सोच साफ आया थी। दरवाजे पर अचानक वो नमदार हुआ। हेलो दिलबर, यार कहाँ थे तुम? इसके लहजे में करख्तगी थी। यार ज़रा काम पड़ गया था, पर खैरियत तो है? तुम कुछ परेशान नज़र आते हो। परेशान तो हूँ मैं। इसकी निगाहों में इस नाजुक सी लड़की का सरापा घूम गया जैसे दूसरी बार इसका सामना हुआ था। क्या बात है फरोख, क्या तुम्हारे डैडी ने कहीं तुम्हें? अरे नहीं यार, ये बात नहीं है निज़ामी। वो खासा झुंझलाया हुआ नज़र आ रहा था। तो फिर यार, तुम्हें याद है कि हमने कुछ महीने पहले एक लड़की से गाड़ी छीनी थी, रेड शराड? हाँ यार, हम तो ये काम करते ही रहते हैं बाबू। हमें तो दिनों पहले की बात याद नहीं रहती और तुम महीनों पहले की बात याद दिला रही हो। इसने अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और फिर एक सिगरेट निकाल कर सुलगाया। वो लड़की मुझे यूनिवर्सिटी में मिली थी शायद, बल्कि यकीनन इसने मुझे पहचान लिया है। इसकी ब्राउन खूबसूरत आंखों में परेशानी के साए लहरा रहे थे। तो क्या हुआ? ऐसा अक्सर हो ही जाता है यार, ये दुनिया है, यहाँ लोग मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं। इसने इत्मीनान से सिगरेट के धुएं के बादल हवा में छोड़े। तुम तो आदी हो इन बातों के, लेकिन लेकिन यकीन कुछ नहीं। ये लड़कियां वैसे भी बड़ी कमज़ोर चिड़ियां होती हैं। एक धमकी दो तो दुबक कर बैठ जाएगी, और फिर तुम्हें क्या ज़रूरत है कि इसके सामने अपना चौकट्ठा लेकर जाओ। वो इसे खासा बोर कर रहा था। तो क्या पढ़ाई छोड़ दूँ? और इसे भी यूनिवर्सिटी में ही आना था। पता नहीं पढ़ती है वहाँ या शायद किसी से मिलने आई थी। इसे इस छोटी सी लड़की पर सख्त गुस्सा आ रहा था। हाँ यार, तुम भी अजीब हो। बड़े बड़े सुरमाओं की आंख में आंख डालकर बात करते हो और बालिश भर की लड़की से डर रहे हो। निज़ामी ने इसकी मर्दानगी का मजाक उड़ाया। बको मत, में डर नहीं रहा। खैर, मैं खुद देख लूँगा इसे। वो खासा जज्बाती हो गया था। ये हुई ना बात। वैसे प्यारे, ज़रा एहतियात से हाथ ज़रा हल्के ही रखना, क्योंकि तुम अमीर घरों के फर्जंद कुछ ज़्यादा ही लहर में आ जाते हो। इसने मुस्कुराकर इसका शाना थपथपाया और सिगरेट इसकी जानिब बढ़ाया। इसने इसकी जानिब देखा और फिर मुस्कुराकर सिगरेट अपनी उंगलियों में दबा लिया। वक्त एक मरहम है जो गुजरने के साथ साथ जख्मों को मनमल कर जाता है। कुछ ऐसा ही इसके साथ भी हुआ। इस दिन के बाद वो इसे नज़र ही नहीं आया और वो मुतमईन हो गई कि यकीनन वो किसी से मिलने या महज काम से ही आया हो, या हो सकता है कि अपना शिकार फांसने के लिए। बहरहाल इसकी जहनी उलझन तो किसी हद तक दूर हो चुकी थी और अब तो वो एग्ज़ाम्स की तैयारियों में इतना मसरूफ़ हो चुकी थी कि कुछ सोचने के लिए भी इसके पास वक्त ना था। इन्हीं दिनों बतूल खाला अमेरिका से आ रही थीं। इसे अच्छी तरह याद था, जब वो छोटी सी थी तो बतूल खाला अमेरिका गई थीं। इनके साथ मारुख और सैफ भी था। मारुख इसी की हम उम्र थी, जबकि सैफ इससे 4 साल बड़ा था। इसकी मारुख से अच्छी दोस्ती थी, जो मीलों के फासले की वजह से फ़कत कभी कभार के फ़ोन या ख़त तक महदूद रह गई थी। और फिर ज़रूरी नहीं कि बचपन में जो चीज़ें इंसान को बहुत अच्छी लगती हों, बड़े होकर वही चीज़ें इसे इसी तरह इसी चाहत से अच्छी लगें। लेकिन खूनी रिश्ते के नाते वो सब इससे बहुत करीब थे। दरअसल अमेरिका की बेबाक सोसाइटी से डरी हुई बतूल खाला मारुख और सैफ की शादी पाकिस्तान में ही करना चाहती थीं। इसीलिए इन्होंने अपने शौहर फ़िरोज़ शाह के दोस्त के बेटे से मारुख की शादी की बात पक्की कर दी थी, जो पढ़ने की गर्ज से अमेरिका गया था, लेकिन इसकी रहाइश इस्लामाबाद में थी। पढ़ाई ख़त्म करने के बाद ही इब्रार के वालिदैन ने भी
اس نے شادی کے بندھن میں قید کرنے کی سوچی اور یوں پاکستان میں ان لوگوں کی آمد ہوئی۔ گھر کے سب لوگ ہی ان لوگوں کو ایئرپورٹ لینے گئے تھے سوائے اس کے، کیونکہ بقول احمد کے بیچاری بچی پڑھ پڑھ کر ارسطو کے نظریہ تنہائی پر ہی ریسرچ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ وہ بہت انہماک سے اپنی اسٹڈی میں مصروف تھی کہ شور شرابے کی آواز نے اسے ڈسٹرب کر دیا تو گویا وہ لوگ آ گئے۔ اس کے لب مسکرا اٹھے۔ بطول خالہ، مارخ اور سیف کی موجودگی کا سوچ کر وہ خوش ہو گئی اور جلدی سے کمرے سے باہر نکلی۔ ارے یہ اپنی بلی ہی ہے نا؟ یقیناً وہ اسمارٹ سی خاتون بطول خالہ ہی تھیں، جو اتنے سالوں کے گزرنے کے بعد بھی ذرا نہ بدلی تھیں۔ ان کا چہرہ کھلا ہوا تھا، وہ بچپن میں اسے بلی کہہ کر ہی بلاتی تھیں۔ بطول خالہ، وہ دوڑ کر ان کے سینے سے لگ گئی۔ کتنی بڑی ہو گئی ہو تم مومو؟ ان کے برابر میں ہی کھڑی ہوئی کیوٹ سی ماروخ کی نظروں میں اس کے لیے ستائش تھی۔ ماروخ، بطول خالہ سے فارغ ہو کر وہ ماروخ سے لپٹ گئی۔ یہاں تو خاصا فلمی انداز چل رہا ہے کہ برسوں کے بعد بچھڑے ہوئے مل رہے ہیں۔ احمد کی چونچ کہاں قابو میں رہنے والی تھی۔ میں آپ سب سے مل کر بہت خوش ہوں۔ وہ واقعی خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ ارے واہ بھئی بے وفا، ابھی تو ہم بھی باقی ہیں۔ لمبا چوڑا نکھری رنگت والا سیف بطول خالہ کے پیچھے سے چہکا۔ ایک لمحے کو تو وہ اسے دیکھ کے دنگ ہی رہ گئی، وہ بہت بدل چکا تھا۔ ارے سیف تم؟ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ کھول کر اس کی جانب بڑھایا تو اس نے جھٹ اپنے مضبوط ہاتھوں میں اس کا ننھا سا ہاتھ تھام لیا۔ تم دونوں بہت بدل گئے ہو۔ وہ خوشی اور حیرت کے ملے جلے جذبات کا شکار تھی۔ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے علیحدہ کرتے ہوئے ریمارکس پاس کیے۔ اتنے سالوں بعد جو تم نے دیکھا ہے، ویسے سریا تمہارے دونوں بچے نظر نہ لگے بہت پیارے ہیں۔ بطول خالہ کی نظر بار بار احمد اور مومل کا جائزہ لے رہی تھیں۔ ارے بھائی آپا، آخر اولاد کس کی ہیں؟ فرحان صاحب نے فوراً سارا کریڈٹ اپنے سر لے لیا، جس پر سب ہنس پڑے۔ اب کیسے امتحان اور کہاں کی پڑھائی؟ وہ تو دن گن گن کے گزار رہی تھی، کیونکہ شادی کی ساری تیاریاں انہی کے گھر میں ہو رہی تھیں اور پہلی پہلی اس طرح کی خوشی اس گھر میں ہو رہی تھی۔ لیکن اس کے امتحانوں کا خاص خیال رکھا گیا تھا، اس لیے مجبوراً اسے بھی دل مار کر کمرہ بند کر کے پڑھنا پڑ رہا تھا۔ بطول خالہ نے شادی کی تاریخ اس کے امتحان کی تاریخ دیکھ کر رکھی تھی۔ ایگزامز ختم ہونے پر سب سے زیادہ شکر بھی بطول خالہ نے ہی ادا کیا تھا۔ وہ تو ویسے بھی مومو پر صدقے واری ہوئی جا رہی تھیں۔ بقول احمد کے، بچوں خالہ جانی تمہیں اپنے ساتھ فرنگیوں کے دیس لے جانا چاہتی ہیں، خیر مناؤ۔ مارو کی شاپنگ تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ ہر چیز کو خریدنے کے لیے مچل مچل جاتی تھی۔ شادی سر پر تھی، لیکن بازار کے چکر تھے ختم ہونے میں نہیں آ رہے تھے۔ مایوں کے لیے اس کی ضد تھی کہ پیلے رنگ کے پراندے لوں گی۔ مجبوراً صرف پراندے خریدنے بازار جانا پڑا، لیکن محترمہ کو بڑے بڑے شیشوں والا پراندہ درکار تھا۔ ماروخ، اب اگر شیشوں والے پیلے پراندے نہ ملے تو کیا تم مایوں نہیں بیٹھو گی؟ اچھے خاصے سرد موسم میں بھی اس کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ پیاری مومو، بس تھوڑی سی تو شاپنگ رہ گئی ہیں، انہیں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس نے اتنے پیار سے کہا کہ وہ انکار نہ کر سکی۔ دوپہر کا وقت تھا اور شکر ہی تھا کہ بازار میں زیادہ رش بھی نہیں تھا۔ خوش قسمتی سے ایک دکان پر ان کی مطلوبہ چیز مل ہی گئی۔ وہ دونوں ہاتھ میں پیکٹ سنبھالے ماروخ سے باتیں کرتی ہوئی اسٹور سے نکل رہی تھیں کہ تیزی سے اندر آتے ہوئے کسی شخص سے اس کی ٹکر ہوئی۔ اس کے ہاتھ سے سارے پیکٹس گر کر زمین پر بکھر گئے۔ اوہو، دیکھ کر نہیں چلتے، وہ خاصے تیز لہجے میں بولی اور جھک کر پیکٹ اکٹھا کرنے لگی۔ سوری، ٹکرانے والا شخص خود بھی جھک کر اس کے ساتھ پیکٹ اٹھوانے میں اس کی مدد کرنے لگا۔ شکریہ، میں خود۔ اس نے منہ بنا کر اس کی جانب دیکھا تو الفاظ جیسے اس کے گلے میں ہی پھنس کر رہ گئے۔ وہ وہی تھا، شاید اس نے بھی اسے پہچان لیا تھا، اسی لیے جلدی سے سیدھا کھڑا ہو گیا اور تیزی سے باہر کی جانب چل دیا۔ وہ ایک ٹیک اسے جاتا دیکھ رہی تھی، لیکن اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کی مقناطیسی آنکھیں اس کی پشت پر جمی اسے ہی گھور رہی ہوں۔ سر سی ایک لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ ارے کیا ہوا، تم تو اسٹیک ہی ہو گئی۔ ماروخ نے اسے جگایا۔ اس کے بعد سارے راستے وہی پٹر پٹر بولے جا رہی تھی اور وہ چپ چاپ صرف ہوں ہاں ہی کرتی رہی تھی۔ شادی کے تمام فنکشن میں اسے رہ رہ کر وہی گھورتی آنکھیں بار بار پریشان کر رہی تھیں۔ وہ سب کچھ جو وقت کے گزرنے کے ساتھ بھول چکی تھی پھر سے یاد آنے لگا تھا۔ بطول خالہ اور خالو نے اب صاف صاف اس کا رشتہ سیف کے لیے مانگ لیا تھا، اور پھر ان لوگوں کو کیا چاہیے تھا؟ بیٹی کو بیاہ کر اپنے ہی گھر تو جانا تھا، لہٰذا اس سے پوچھے بنا ہی ہاں کر دی گئی۔ لیکن احمد کو صرف اس بات پر اعتراض تھا کہ اس اہم مسئلے پر جو کہ براہ راست مومل سے متعلق ہے، اس سے ضرور پوچھنا چاہیے تھا۔ لیکن سیف میں ایسا کچھ برا ہی کیا تھا جو وہ انکار کرتی؟ لیکن خود سیف کو احمد کی رائے سے بالکل اختلاف نہ تھا۔ مومو، چلو آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ وہ بھی گرم پانی سے شاور لے کر آئی تھی اور اپنے بال سلجھا رہی تھی۔ ارے اس موسم میں اچھی خاصی سردی ہے جناب۔ اسے سیف کی عقل پر کچھ شک سا ہو رہا تھا۔ دسمبر کے آخری ہفتے میں اور آئس کریم، وہ بے اختیار مسکرا دی۔ تو پھر چلو کافی ہی پی لیں گے۔
اچھا اگر تمہارا ایسا ہی کافی پینے کو دل چاہ رہا ہے تو میں ابھی بنائی دیتی ہوں۔ وہ جھٹ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آخر کو سیف ان کا مہمان اور اب تو اس کا منگیتر بھی تھا۔ اوفو بھائی مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں، وہ چڑھ کر بولا۔ ہاں تو کر لو نا، وہ دوبارہ چیئر پر ٹک گئی۔ نہیں یہاں نہیں، باہر چلو، اکیلے میں، جہاں تم پر کسی کا پریشر نہ ہو۔ اب وہ معاملے کی سنجیدگی کو سمجھ چکی تھی۔ دیکھو مومو، امی اور پاپا نے جو کچھ تمہارے لیے سوچا ہے، میرا مطلب ہے کہ میری اور تمہاری شادی کے متعلق، تو تمہیں اگر اس رشتے پر کوئی اعتراض ہے تو پلیز مجھے صاف صاف بتا دو۔ میں بہت کھلے دل کا لڑکا ہوں، ہرگز نہیں چاہوں گا کہ تم پر تمہاری پسند کے خلاف کوئی فیصلہ عائد کیا جائے یا کسی اور وجہ سے تمہیں اپنی رائے کا حق نہ دیا جائے۔ امریکہ میں اتنا عرصہ گزارنے کے باوجود بھی وہ بہت سلجھی ہوئی گفتگو کر رہا تھا۔ مومو نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے سیف کو دیکھا۔ ہمیشہ چہکنے والا سیف اس وقت خاصا سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ اسے سیف اچھا لگتا تھا۔ اس کی پرسنالٹی ہی ایسی تھی کہ ہر کوئی اور خاص طور پر صنف نازو خود بخود اس سے امپریس ہو جاتی تھی، لیکن اس طرح وہ اس کا جیون ساتھی بن جائے گا یہ خیال پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ سیف نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اس کے اس طرح کہنے پر وہ کنفیوز ہو گئی اور جھٹ کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا مومو۔ وہ بیچارہ وہم کا شکار ہو رہا تھا۔ سیف مجھے امی ابا اور خالہ خالو کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اس نے خاصی دھیمی آواز میں جواب دیا، جس پر سیف نے ایک ٹھنڈا سانس بھرا۔ شاید وہ کسی حد تک مطمئن ہو چکا تھا۔ تو پھر تم مجھ سے محبت کرتی ہو نا میری طرح؟ اس کی نگاہیں اب پھر شریر ہو رہی تھیں۔ سیف میں شادی کے بعد کی محبت کی قائل ہوں۔ یہ ٹھیک ہے کہ تم میرے کزن ہو، تمہارا اور میرا خونی رشتہ بھی ہے، لیکن میں تمہیں پسند کرتی ہوں، اور جہاں تک محبت کا تعلق ہے تو یہ خیال ابھی میرے ذہن میں واضح نہیں ہے۔ اس نے پوری سچائی سے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ یعنی تم مجھے اسی طرح پسند کرتی ہو جیسے بہت سے دوسرے لوگوں کو کرتی ہو؟ یعنی میں کوئی خاص نہیں؟ پلیز سیف، میں نے کہا نا کہ مجھے تم سے شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ میں خوش ہوں۔ وہ اس کے اس ریمارکس پر کچھ گھبرا سی گئی تھی۔ اوکے اوکے چلو اب موڈ تو ٹھیک کر لو۔ وہ اس کے گھبرانے کے انداز سے خاصا محسوس ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں اس نے گاڑی ایک ہوٹل کے سامنے پارک کی اور وہ دونوں مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ مارو کو اسلام آباد کے ہریالی کو زیادہ ہی بھا گئی تھی، اس لیے وہ ان سب کو کھینچ کر اپنے ساتھ ہی لے گئی، لیکن اتنے دنوں تک شور شرابے کی وجہ سے وہ بالکل تنگ آ چکی تھی اور اب مزید غول خپاڑے کا اس کا موڈ بالکل نہیں تھا، اسی لیے پاپا کے ساتھ وہ بھی رک گئی۔ حالانکہ سیف اور احمد نے تو خاصا زور بھی لگایا، بلکہ معروف تو خفا بھی ہو گئی تھی، لیکن اس کی نازک مزاجی کے خیال سے وہ سب مجبوراً اس کے بغیر ہی روانہ ہو گئے۔ کافی دنوں بعد تنہائی کے کچھ لمحات میسر آئے تھے، لیکن سیمی کا اچانک فون آ گیا۔ یونیورسٹی میں کوئی سیمینار تھا، اس نے تو صاف انکار کر دیا تھا، لیکن شرکا کے نام سن کر اسے ہاں کرنی ہی پڑی۔ سیمی نے اسے گھر سے پک کرنے کا پروگرام رکھا، لیکن عین وقت پر اس نے فون کیا کہ گاڑی خراب ہو گئی، اس لیے کچھ دیر ہو جائے گی، وہ رکشہ کر کے وہاں پہنچ جائے۔ یہ سن کر تو اس کا اچھا خاصا موڈ خراب ہو گیا، لیکن سیمی نے اتنی معذرت سے کہا کہ مجبوراً اس کو گھر سے نکلنا ہی پڑا۔ راستے میں خاصی پولیس کھڑی تھی، لیکن اب تک تو لوگ اس قسم کی صورتحال کے کسی حد تک عادی ہو ہی چکے ہیں، اس لیے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی فساد ہوتا ہی رہتا ہے، اور یوں اکثر پولیس اور رینجرز گشت کرتے نظر آتے ہیں۔ ابھی ہنگامہ ہوا اور تھوڑی دیر ہی بعد لوگ پھر سے اپنے اپنے کاموں میں مصروف نظر آنے لگتے تھے۔ رکشہ والا بھی خاصا ماہر تھا، بڑی مہارت سے بچ بچا کر رکشہ چلا رہا تھا۔ رکشے والے، شاید یہ راستہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، تم دوسرے روڈ پر سے لے چلو۔ اسے کچھ خطرے کی بو محسوس ہوئی تھی۔ نہیں بی روڈ بن رہا ہے، رکشہ الٹ بھی سکتا ہے۔ ابھی اس نے اپنی بات مکمل ہی کی تھی کہ اچانک فائرنگ کی زوردار آوازیں سنائی دینے لگیں۔ کہیں قریب ہی فائرنگ ہو رہی تھی، شاید پولیس مقابلہ ہو رہا تھا۔ اس نے دور دور سے گولیوں کے چلنے کی آواز تو سنی تھی، لیکن اتنے قریب سے سن کر اس کے تو آسان خطا ہو گئے۔ رکشے والے نے جھٹ رکشہ اس پتلی گلی میں موڑ دیا، وہ بھی بری طرح گڑبڑا رہا تھا۔ اچانک ان کے سامنے ہی منہ پر ڈاڑا باندھے اور ہاتھوں میں ہتھیار لیے کچھ لوگ آ گئے۔ مومل کی تو گیگی ہی بن گئی۔ سیمینار تو اسے خاصا مہنگا پڑا۔ رکشے والے نے جلدی سے اپنی راہ بدلی، لیکن شاید وہ قابو نہ رکھ سکا اور دوسرے ہی لمحے اس کا رکشہ کسی کھلونے کی مانند ایک جانب کو لڑک گیا۔ اس نے کروٹ لینے کی کوشش کی تو اس کے شانے میں درد کی ایک لہر سی اٹھی، بے اختیار اس کے ہونٹوں سے سی کی آواز نکلی۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولیں، شاید درد کی شدت سے وہ حواسوں کی دنیا میں لوٹ آئی تھی، لیکن کہاں ہے وہ؟ سام کی طرح یہ خیال اس کے ذہن میں پھنکارا تو وہ جھٹ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ اس کا گھر تو نہیں تھا، یہ تو بالکل ایک اجنبی ماحول تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا بیڈ روم ہی تھا، بے ترتیب سا اجڑا ہوا۔ کمرے میں چاروں جانب چیزیں بکھری پڑی تھیں، دیواروں پر مختلف انگریزی فلموں کے اداکاروں کے بڑے بڑے پوسٹر چسپاں تھے۔ ایک کونے میں ڈیک جس پر خاک جمی تھی اور علم غلم نہ جانے کیا کچھ، لیکن اس کے لیے یہ ایک تشویشناک بات تھی، وہ یہاں پہنچی کیسے؟
اور وہ سب کیا ہوا؟ کہیں مجھے اخبار تو نہیں کر لیا؟ یہ خیال آتے ہی اس نے بیڈ پر سے چھلانگ لگائی اور زور زور سے دروازے کو پیٹنے لگی۔ کھولو کھولو، دروازہ کھولو! وہ حلق پھاڑ کر چیخ رہی تھی کہ ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا اور پھر اس نے جو کچھ دیکھا وہ اس کا سر چکرانے کے لیے کافی تھا۔ وہی دو براؤن مقناطیسی آنکھیں اسے گھور رہی تھیں۔ اگر ذرا چیک کر لیا جاتا تو آپ یہ دروازہ توڑنے کی کوشش نہ کرتی محترمہ، دروازہ لاک نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات نمایاں تھے۔ وہ سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ تم؟ اس کی انگلی اس کی جانب اٹھی ہوئی تھی اور چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ہاں میں۔ اور یہ کیا تم لگا رکھی ہے؟ میرا نام فاروق ہے۔ وہ اس کے اس انداز پر خاصا برہم نظر آ رہا تھا۔ اس نے ذرا غصے سے جو 2-3 قدم اس کی جانب بڑھائے تو وہ خوفزدہ بکری کے بچے کی مانند دھپ سے بیڈ پر گر پڑی۔ اچھی مصیبت ہے، نیکی کرو تو بھی برا اور برا تو پھر ہے ہی برا، وہ بڑبڑایا۔ مجھے جانے دو پلیز۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا رہی تھیں اور جسم پر کپ کپی طاری تھی۔ ارے تو روکا کس نے ہے تمہیں؟ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ میں نے تمہیں کون سا کھونٹے سے باندھ رکھا ہے؟ ایک تو اس کی آواز اتنی رو والی تھی، اوپر سے درست لہجہ۔ وہ بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے رونے سے وہ شاید کچھ گھبرا گیا تھا۔ اے رونا نہیں ہے، چپ، یہاں آس پاس شریف لوگ رہتے ہیں۔ اس نے اسے دونوں شانوں سے سختی سے پکڑا اور دبی ہوئی آواز میں مخاطب ہوا۔ اس کا روپ ہی اتنا تھا کہ وہ فوراً ہی چپ ہو گئی۔ گڈ، یہ ہوئی نا بات۔ اس نے فوراً اسے چھوڑ دیا۔ دیکھو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ بے شک تم جا سکتی ہو، لیکن ابھی باہر کچھ ٹینشن ہے۔ فضول میں ماری ماری پھرو گی، اور ویسے بھی تم شکل سے خاصی بیوقوف لگتی ہو، اور ویسے بھی تمہیں ایسے حالات میں گھر سے نکلنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ اسے یوں لتاڑ رہا تھا جیسے اس کا سگا ہو، اور وہ چپ چاپ حیرت سے اسے گھور رہی تھی۔ بہت عجیب و غریب قسم کی چیز دکھائی دے رہا تھا وہ۔ ویسے میں اتنا برا بھی نہیں ہوں جو تم یوں مجھ سے ڈر رہی ہو۔ سڑک پر بے ہوش پڑی تھی، میں نے تمہیں اس وقت ہی دیکھ لیا تھا جب تمہارے رکشے والے نے رکشہ گلی میں موڑا تھا۔ انتہائی نامعقول ڈرائیور تھا، جہاں سے فائرنگ ہو رہی تھی ادھر ہی گھس گیا تھا۔ میں دوسری جانب سے جب ادھر پہنچا تو رکشے سے لوگ لٹک رہے تھے، شاید وہ حملہ آور تھے، اور تم ایک طرف پڑی تھی۔ شکر کرو ان لوگوں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، ورنہ… اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گیا اور اس کی جانب دیکھنے لگا۔ اسے اپنی جانب گھورتے دیکھ کر وہ بے ساختہ ہنس پڑا۔ کیا ہوا؟ ایسا کیا لکھا ہے میرے چہرے پر؟ اس نے کنفیوز ہو کر اپنا چہرہ جھکا لیا۔ اس کے گالوں پر اب بھی آنسوؤں کے قطرے چمک رہے تھے۔ شکریہ، اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ کوئی بات نہیں، تم یونیورسٹی میں پڑھتی ہو نا؟ وہ اس کے سامنے ہی کرسی پر ٹک گیا۔ اس کی مقناطیسی آنکھیں اب مسکرا رہی تھیں۔ جواباً مومل نے صرف اپنی گردن ہلا دی۔ میں بھی وہیں پڑھتا ہوں، فلسفی میں ماسٹرز کر رہا ہوں، اور تمہیں پتہ ہے کہ مجھے فلسفی سے سخت نفرت ہے، پھر بھی پتہ نہیں کیوں۔ وہ شاید اس سے زیادہ اپنے آپ سے ہی مخاطب تھا۔ پھر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ وہ چڑھ کر بولی۔ ہے بات ہنسنے کی، خیر تم نہیں سمجھو گی، اتنے برے بھی نہیں ہو، پڑھتے بھی ہو تو پھر چوری کیوں کرتے ہو؟ زیادہ فری ہونے کی کوشش نہ کرو۔ یک لخت اس کا لہجہ درست ہو گیا۔ وہ کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی پینٹ کی جبوں میں ٹھونس لیے۔ اور اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ پولیس کو اطلاع دے کر تم مجھے پکڑوا دو گی تو میں چٹکی بجاتے میں نکل آؤں گا۔ اس نے اسے چٹکی بجا کر دکھائی۔ اس کی شکل پر عجیب سی وحشت برس رہی تھی۔ وہ اس کی اس اچانک تبدیلی پر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ڈرتا نہیں ہوں میں کسی سے، سنا تم نے؟ خیر تمہیں اگر کچھ چاہیے تو بتا دو، اور ہاں 1-8 گھنٹے میں تمہیں جہاں کہو گی ڈراپ کر دوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ ابھی چند دن پہلے تک تو وہ اس سے کس قدر خوفزدہ تھی، جن بھوتوں کی طرح وہ اسے خوابوں میں بھی ڈرایا کرتا تھا، لیکن اب وہ سارا خوف کسی حد تک دور ہو چکا تھا اور وہ اسی کے آشیانے میں پناہ لیے ہوئے تھی۔ لیکن وہ کیا ہے، برا یا اچھا؟ یا اچھا بن رہا ہے، یا ہے ہی اچھا؟ بہت عجیب گنجلک شخصیت کا مالک فاروق۔ اس نے آہستگی سے اس کا نام دہرایا۔ بطول خالہ اسلام آباد سے آ چکی تھیں۔ ان کی ضد تھی کہ سیف اور مومل کی شادی ہو جائے۔ ثریا بیگم تو کسی حد تک راضی تھیں، لیکن فرحان علی اپنی ایک ہی بیٹی کی شادی پر اپنے سارے ارمان نکالنا چاہتے تھے، کیونکہ احمد کی تعلیم ابھی ادھوری تھی۔ وہ مومو کے ساتھ اس گھر میں بہو بھی لانا چاہتے تھے۔ خود مومو بھی اپنی تعلیم ختم کرنا چاہتی تھی، لہٰذا ان دونوں بہنوں کی نہ سنی گئی اور طے یہی پایا کہ احمد اور مومو کی تعلیم مکمل ہونے تک یہ نیک عمل انجام نہیں دیا جائے گا۔ سیمی جویریہ اور مہا کو اس کی قسمت پر رشک آ رہا تھا۔ واہ بھائی مومل بی بی کے تو مزے ہیں، اب انہیں کم از کم لوگوں کے سامنے ٹرے سجا کر تو نہیں لے جانی پڑے گی۔ جویریہ نے سیف کی تصویر کا بغور معائنہ کرتے ہوئے اپنے دل کی بات کہی۔ واقعی یار لکی ہو تم، سیمی بولی۔ ہماری کوئی خالہ پھوپھی نہیں رہتی امریکہ میں، ہاں ایک کزن رہتی ہے انگلینڈ میں، لیکن اس کی اماں اور ہماری اماں کا جھگڑا چل رہا ہے۔ ماہا کو اب اپنے سارے رشتہ دار یاد آ رہے تھے۔
خیر جویریہ تمہاری بھی تو منگنی ہوئی ہے۔ مومل نے اس کے ہاتھ سے سیف کی تصویر لیتے ہوئے کہا۔ کہاں یار، ہاں بات ضرور چل رہی ہے، وہ منہ بنا کر بولی۔ تم فکر نہ کرو، تمہاری بات دوڑ پڑے گی۔ ماہا نے مذاقاً کہا تو وہ سب کھلکھلا کر ہنس پڑیں۔ سر اختر کی کلاس اٹینڈ کرنے کا اس کا ہرگز بھی موڈ نہیں ہو رہا تھا۔ صبح سے ہی اس کے سر میں درد ہو رہا تھا۔ اب یونیورسٹی آ کر غصہ آ رہا تھا کہ فضول ہی آئی۔ اوپر سے ان تینوں نے اس کی منگنی کا خوب ریکارڈ لگا کر رہی سے ہی کسر پوری کر دی تھی۔ وہ گھنے درخت کی چھاؤں میں گھٹنوں پر سر رکھے آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ کم از کم اس طرح کچھ سکون تو میسر آ رہا تھا۔ کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ اس کے پیچھے سے ایک جانی پہچانی سی آواز ابھری۔ اس نے چونک کر مڑ کر دیکھا، وہ حسب عادت بلیو جینز اور چمڑے کی جیکٹ میں ملبوس تھا۔ اس کی پرسرار آنکھوں سے اپنائیاں جھلک رہی تھی۔ ارے آپ کو اس طرح بیٹھا دیکھ کر میں نے سوچا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، ٹھیک تو ہو نا؟ وہ تم اور آپ کے چکر میں الجھ رہا تھا۔ وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ آج اس کے بے پرواہ بال خاصے سمٹے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ ہاں اچھی ہوں، بس یوں ہی کچھ سر میں درد ہو رہا تھا۔ او پھر تو میں نے ڈسٹرب کیا؟ وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ بالکل نہیں، آپ بیٹھیے نا۔ میں اس کی آنکھوں میں خوشی اور حیرت کے ملے جلے جذبات نظر آ رہے تھے۔ کیوں، کیا آپ انسان نہیں ہیں؟ مومل کے اس طرح کہنے پر وہ ہنس پڑا اور اس کے پاس ہی زمین پر کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ ویسے مومل صاحبہ، میری شہرت یونیورسٹی میں کچھ اچھی نہیں ہے۔ تو گویا آپ کو میرا نام بھی معلوم ہے؟ اس نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے پوچھا۔ نہ جانے کیوں اسے اس عجیب و غریب لڑکے سے دلچسپی سی پیدا ہو گئی تھی۔ جس دن آپ کی فرینڈ نے آپ کو اسی نام سے پکارا تھا، وہ زمین پر نگاہیں گاڑے مسکرا رہا تھا۔ فاروق، میرا خیال ہے کہ ہمیں تم اور آپ کے چکر سے نکل جانا چاہیے۔ کیا آپ اس طرح سمجھتی ہیں کہ میں؟ وہ حیران سا اس کی جانب دیکھنے لگا۔ انسان برا نہیں ہوتا فاروق، اس کے حالات و واقعات اسے برا بناتے ہیں، لیکن ہر کوئی آپ کی طرح نہیں سوچتا۔ ہاں یہ تو ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ تمہارے حالات، تمہاری ضروریات نے تمہیں یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کیا ہو۔ اس کے دل میں اس کے لیے کچھ اسی قسم کے نظریات نے جنم لیا تھا، لیکن بجائے یہ کہ وہ کچھ کہتا، اس نے پاگلوں کی طرح ہنسنا شروع کر دیا۔ مومل کو اس کے اس طرح ہنسنے پر کچھ غصہ سا آ گیا، لیکن ان محترم کی ہنسی رکنے میں نہیں آ رہی تھی۔ آخر میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ وہ خاصی چڑ چکی تھی۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے۔ نہیں، تم نے کچھ نہیں کہا، لیکن اتنا کہہ کر اس پر بھی ہنسی کا دورہ پڑ گیا۔ آخر اس نے اپنے اوپر قابو پایا اور سیریس ہونے کی کوشش کی۔ دراصل بات یہ ہے کہ جو کچھ تم نے میرے متعلق اندازہ لگایا، اس قسم کے حالات میں شاید یا یقیناً انسان ایسا ہی کرتا ہو، لیکن یقین مانو میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے۔ پیسہ میرا مسئلہ نہیں ہے اور نہ ہی مجھے کسی کو سپورٹ کرنا ہے۔ تو پھر کیوں کرتے ہو اور کس کے لیے کرتے ہو یہ سب کچھ؟ اسے سخت حیرت ہو رہی تھی۔ اپنے لیے کرتا ہوں، اپنے اطمینان کے لیے کرتا ہوں۔ یک لخت اس کا لہجہ تبدیل ہو گیا۔ اس کے چہرے پر سختی اٹھ کر آئی تھی۔ کیسا اطمینان؟ چوری کر کے لوگوں کو خوفزدہ کر کے کیا سکون ملتا ہے؟ اسے اس وقت اس سے بالکل بھی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اب تو اس پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ سکون جو ایک کروڑ پتی کی دولت اکٹھی کرنے میں، سیاستدان کو لوگوں کو بیوقوف بنانے اور ظالم کو مظلوموں پر ظلم ڈھانے سے ملتا ہے، وہ خاصا جذباتی ہو رہا تھا۔ غلط خیال ہے تمہارا۔ ان لوگوں کے علاوہ بھی لوگ بستے ہیں اس دنیا میں، بستے ہوں گے، لیکن مجھے اس سے کیا؟ اور تمہارے والدین، بہن، بھائی، کچھ خیال ہے ان کا تمہیں؟ غصے سے اس کی آواز کچھ بلند ہو گئی تھی۔ اس نے اس کے غصے سے تمتماتے چہرے پر ایک نظر ڈالی اور اب وہ مسکرا رہا تھا۔ مومل، میرے بھائی بہن نہیں ہیں، میں اکلوتا ہوں، اور ماں یعنی میری والدہ کا تو اس وقت ہی انتقال ہو گیا تھا جب میں 8 گریڈ میں تھا۔ وہ رہ گئے میرے پاپا، تو انہیں دولت اکٹھی کرنے کا شوق ہے، اور ان کے اسی جنون نے میری ماما کو تحفے میں تنہائی دی۔ اس تنہائی کے زہر نے انہیں مار دیا، اور اس سے پہلے کہ پاپا کے جنون کا شکار میں بنتا، میں ان کی حدود سے نکل آیا۔ شاید تم نے فہیم الدین کا نام تو سنا ہی ہوگا، ٹیکسٹائل کی دنیا کا ایک عظیم نام۔ تو تم ان کے بیٹے ہو؟ وہ حیران نگاہوں سے اسے گھور رہی تھی۔ فہیم الدین سے تو دنیا واقف تھی، اور ایک چور اچکا ان کا واحد سپوت۔ اس کی اس حیرانگی پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ ویسے تم واقعی اچھی لڑکی ہو مومل، تم مجھے اچھی لگی ہو۔ تم اچھا نہیں کر رہے فاروق۔ ہاں، اپنے پاپا کی 2000 گز پر بنی لمبی سی کوٹھی کو چھوڑ کر ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہنا اور جو مل جائے کھا لینا، الٹے سیدھے کپڑے پہن لینا اچھا کام نہیں ہے، لیکن مجھے اس طرح اچھا لگتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے مومل، میں آج تک پکڑا نہیں گیا، نظامی مجھے گرو مانتا ہے، بڑا ہنر ہے میرے ہاتھ میں۔ اس نے مسکرا کر اپنی چوڑی ہتھیلی اس کے سامنے کر دی تو غصے سے اس نے اپنا منہ پھیر لیا۔ کس کام کا یہ ہنر؟ تم کفران نعمت کر رہے ہو۔ اچھا پلیز چھوڑو یہ سب کچھ، مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ اس کی سانس اب کچھ تیز چلنے لگی تھی، جس سے اس کے غصے کا اظہار ہو رہا تھا۔
تو کیا ہوا؟ آئے غصہ؟ اس کا لہجہ بھی تیز تھا۔ اچھا دیکھو وہ تمہاری فرینڈز آ رہی ہیں، میں چلتا ہوں، اس نے ماہا اور سیمی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جو دور سے ان دونوں کو ایک ساتھ بیٹھا دیکھ کر حیران و پریشان نظر آ رہی تھیں۔ ارے یہ تو وہی تھا نا؟ ماہا نے تیزی سے جاتے ہوئے فاروق کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ہونکوں کی طرح پوچھا۔ نہیں، یہ تو میرا بہت پرانا دوست تھا، اس نے صفائی سے جھوٹ بول دیا۔ دوست؟ ان دونوں کے منہ سے ایک ساتھ ہی نکلا، اور پھر وہ دونوں حیرت سے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی نظامی، شاکر اور راجہ اس کے پاس سے اٹھ کر گئے تھے، اور آج پہلی بار وہ ان لوگوں کی کمپنی میں بوریت محسوس کر رہا تھا، ورنہ وہ بھی ان کے ساتھ بلند و بانگ کہہ کے لگایا کرتا تھا۔ ان کی 2 سالہ دوستی نے اسے زندگی کا ایک نیا رخ دکھایا تھا، جس میں کچھ کر لینے کا شوق، جینے کی امنگ ایک نئے ہی جذبے سے روشناس کرا گئی تھی۔ اپنے بڑے ویران گھر کی دیواروں سے اس نے بہت سر ٹکرا کر دیکھ لیا تھا، لیکن پاپا کی اپنے بزنس کی چاہت میں کوئی فرق نہ پڑا، اور پھر جب وہ اس چھوٹے سے فلیٹ میں منتقل ہو گیا تو اس وقت پہلی بار ان کی امپائر اسٹیٹ بلڈنگ میں ایک چھوٹا سا دھماکہ ہوا تھا، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا، اور ان 2 سالوں میں اس نے انہیں تڑپا تڑپا کر شاید درد تنہائی سے آشنا کرا ہی دیا تھا۔ لیکن اب وہ پھر سے عجیب و غریب کیفیات کا شکار ہو رہا تھا۔ پہلی بار جب وہ نازک سی لڑکی اس کے سامنے آئی تھی تو سب کچھ معمول کے مطابق ہی تھا، لیکن پھر وہ دھیمے دھیمے وجود میں اس طرح سرایت کر گئی کہ اسے پتہ بھی نہ چلا۔ اس کے جذبات تو ہمیشہ صنف نازو کی جانب سے سرد تھے، لیکن پھر یہ کیا ہوا کہ اس کے جذبوں میں ہلکی سی آنچ محسوس ہونے لگی۔ اس نے بہت دیر تک اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا۔ پہلی بار محبت، ہمدردی کے ملے جلے اظہار نے اس کی پتھر سی سخت شخصیت میں دراڑ سی پیدا کر دی تھی، اور پھر اس کا ہاتھ بے اختیار فون کی جانب اٹھا۔ ہیلو، اس کی مترنم آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تو نہ جانے کیوں اس کا وجود جھنجھلا اٹھا۔ ہیلو، دوسری جانب سے جواب نہ پا کر وہ دوبارہ بولی۔ ابھی وہ ریسیور رکھنے ہی والی تھی کہ ریسیور میں سے آواز ابھری، مومل، میں فاروق ہوں۔ فاروق، تم کیسے ہو؟ اور یہ تمہیں میرا فون نمبر کیسے ملا؟ شاید وہ خوش بھی تھی اور کچھ حیران بھی۔ بس دیکھ لو، مل ہی گیا میرا جذبہ جو سچا ہے۔ ہاں، جذبہ تو سچا ہے، لیکن آپ کے رنگ ڈھنگ ہی برے ہیں۔ اس نے پھر وہی نصیحت امیز لہجہ اختیار کر لیا تھا جس سے وہ چڑھتا تھا، لیکن اس بار اس کی بات اسے بالکل بری نہ لگی۔ بس یہ کچھ مشکل ہے، اس نے اسے چڑھانے کے لیے کہا۔ چیلنج، وہ بھی ہمیں؟ اس نے اپنے نازک ہونٹ سکیڑے۔ ایک تو تم سے بات کرنا مشکل ہے، پوری ٹیچر بن جاتی ہو میری، ابھی تمہیں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ فون لے کر صوفے میں دھنس گئی۔ اچھا تو پھر تم سکھا دو۔ وہ بہت جلد ہی اس سے فری ہو گیا تھا۔ اس کے اس طرح کہنے پر وہ کچھ کنفیوز ہو گئی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ فون کیوں کیا تھا؟ بس یہ بتانے کے لیے کہ تم بہت اچھی ہو اور میں بہت برا، اس نے کشن سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ پاگل پاگل ہو تم، ویسے تم زیادہ برا بننے کی کوشش نہ کیا کرو۔ سنو، کل یونیورسٹی آؤ گی؟ ہاں بھائی، کیوں نہیں، کیوں کوئی خاص کام ہے کیا؟ نہیں، بس یوں ہی پوچھ رہا تھا۔ اچھا چلو اب فون رکھو، مجھے ابھی نوٹس تیار کرنے ہیں۔ اوکے بائے۔ اس نے ذرا بھی تردد نہ کیا اور اس کا جواب سنے بغیر ہی کھٹ سے فون بند کر دیا۔ کس کا فون تھا جو اتنی سوچوں میں گم ہو؟ سیف نہ جانے کب اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا تھا اور اسے بغور گھور رہا تھا۔ وہ دوست کا تھا۔ وہ اچھا، وہ مسکرا دیا یا شاید مطمئن ہو گیا، اور آخر کار بطول خالہ امریکہ چلی گئیں۔ سیف نے اسے بہت اصرار سے خط لکھنے کو کہا تھا اور خود بھی تاکید سے فون کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس کی بے قراریوں پر وہ صرف مسکرائے جاتی تھی، اس لیے کہ وہ اسے اسپیشل ہونے کا احساس دلانا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی بار بار اسے باور کرانے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو اس بات کا احساس نہ دلا سکی۔ مومل، یہ ٹھیک نہیں ہے، تم جانتی ہو کہ فاروق پوری یونیورسٹی میں غنڈے اور اچکے کے ناموں سے مشہور ہے، اس کی سوسائٹی ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے سیمی، لیکن وہ ایک اچھا لڑکا ہے، صرف کچھ محرومیوں کا شکار ہے۔ تو کیا تم نے اس کی محرومیوں کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ تم ایک عزت دار گھرانے کی لڑکی ہو، اور اگر ایسی ویسی باتیں تمہارے گھر والوں نے سن لیں تو انہیں کتنا صدمہ ہوگا۔ سیمی پلیز، مجھے پتا ہے سب کچھ، لیکن اگر میں ایک بھٹکے ہوئے انسان کو سیدھے راستے پر لے آئی تو کیا یہ اچھی بات نہیں ہوگی؟ وہ اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی تھی۔ تم مرد ذات سے واقف نہیں ہو، تمہاری اس کوشش کو وہ محبت کا غلاف پہنا دے گا، پھر اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی؟ جبکہ تم سیف سے منسوب ہو۔ سیمی مستقل اسے قائل کرنے کی کوششوں میں مصروف تھی۔ وہ ایک معصوم ناراض بچے کی مانند ہے۔ بچہ؟ مائی ڈیئر، وہ ایک 6 فٹ لمبا اور مضبوط نوجوان ہے جو تم جیسی نازک سی لڑکی کو چٹکی میں مسل دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سٹاپ اٹ پلیز، وہ چیخ پڑی۔ سچ ہمیشہ کڑوا ہی لگتا ہے، میری باتوں پر غور ضرور کرنا۔ سیمی کے نازک چہرے پر غصے کے آثار نمایاں تھے۔ اتنا کہہ کر وہ تنتناتی ہوئی چلی گئی۔ خیریت تو ہے؟ تمہاری فرینڈ بڑی غصے میں دکھائی دے رہی تھی۔
وہ تو جیسے سیمی کے جانے کا منتظر ہی تھا۔ اس کے جاتے ہی نہ جانے کہاں سے ٹپک پڑا۔ اوہ تم! اس کا چہرہ جذبات سے عاری نظر آ رہا تھا۔ وہ بہت الجھ گئی تھی اپنے آپ میں۔ تم میری منتظر تھی نا؟ نہیں، وہ ہاں، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کہہ نہ سکی، لیکن یہ سن کر اس کی پرسرار آنکھیں خوشی سے دمک اٹھیں۔ وہ جھٹ پھسکڑا مار کر اس کے نزدیک ہی بیٹھ گیا۔ میں بہت خوش ہوں۔ آج پاپا کا فون آیا تھا، وہ کچھ بیمار ہیں۔ کیا تمہارے پاپا بیمار ہیں اور تم خوش ہو؟ کیسے بیٹے ہو آخر؟ وہ اس کی بے حسی پر چیخ پڑی۔ ہاں، اس لیے کہ انہیں اب میری ضرورت ہے، لیکن تم ان کی ہر بات مانو گے، اس لیے کہ وہ تمہارے باپ ہیں، اور ویسے بھی انہوں نے تم پر کون سے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے جو تم یوں ان سے کٹ کر رہ گئے ہو۔ لوگ تو سوتیلے باپ کی اتنی عزت کرتے ہیں جبکہ وہ تمہارے سگے باپ ہیں۔ لیکچر پھر لیکچر، تم سے تو بات کرنا فضول ہے، اتنا اچھا موڈ تھا میرا۔ وہ جھنجھلا اٹھا، اس کی تیوریوں پر بل پڑ گئے تھے۔ تم میری اتنی سی بات نہیں مان سکتے؟ تمہارے لیے تو میں اپنی جان دے سکتا ہوں۔ مومل تم مانگ کر تو دیکھو۔ اس کا لہجہ تبدیل ہو چکا تھا۔ مومل نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا، اس کی نگاہوں میں محبت کی تپش تھی۔ بات بدلنے کی کوشش نہ کرو۔ اس نے اپنی نگاہیں جھکا لیں، لیکن وہ ہار ماننے والوں میں سے نہ تھی۔ میں بات نہیں بدل رہا بلکہ بات بیان کر رہا ہوں۔ مومل، مجھے نہیں پتا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں تم کو پسند، میرا مطلب ہے کہ تم سمجھ رہی ہو نا۔ وہ کچھ جھجک سا رہا تھا، حالانکہ وہ تو بہت بوڑھ لڑکا تھا، لیکن اس 5 فٹ 2 انچ کی لڑکی سے حال دل کہنا خاصا مشکل مرحلہ محسوس ہو رہا تھا۔ محبت، پیار، انسیت، یہ سب کیا ہے؟ ایک ہی تصویر کے کئی رخ، جیسے تاش کے پتے مختلف نمبرز کے، لیکن کہلاتے تو تاش ہی ہیں۔ وہ بھی اسی گم و گو کیفیت میں مبتلا تھی کہ وہ کس مرض میں مبتلا ہے۔ کیسے فروخت سے محبت ہے، پیار ہے یا انسیت؟ اور اگر ان میں سے کچھ ہے تو پھر سیف سے اس کا تعلق کس جذبے کے تحت ہے؟ سیمی نے ٹھیک ہی کہا تھا، اس نے وہی کیا اور اظہار محبت کر ڈالا۔ اس وقت تو اسے بہت غصہ آیا تھا، لیکن اب رہ رہ کر اسے اس کی آنکھیں یاد آ رہی تھیں جو اسے محبت کی طلبگار تھیں۔ لیکن اسے بھی تو کوئی اپنی قسمت سمجھتا ہے، سیف، جسے اس بات کا شاید یقین ہی ہے کہ وہ اسے محبت نہیں کرتی بلکہ پسند کرتی ہے، اور وہ بھی تو اسے اپنی محبت کہنا چاہتا ہے، لیکن وہ خود کیا چاہتی ہے؟ نہیں، میں سیف کی منگیتر ہوں، لیکن پھر کیوں مجھے وہ آنکھیں تکلیف دے رہی ہیں؟ وہ اپنے آپ سے لڑ رہی تھی، لیکن پھر بھی خود کو اس بات پر قائل کرنے میں ناکام رہی کہ اس کے دل میں فروخت کے لیے نرم گوشہ نہیں ہے، اور شاید اسے ہی لوگ محبت کہتے ہیں۔ یہ تلخ حقیقت اس کے لیے خاصی تکلیف دہ تھی، اس لیے کہ وہ خالہ بطول کا دل توڑنے اور سیف سے بے وفائی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن پھر بھی فروخت کے لیے دل میں چھپی محبت کی کمزور سی لہر بھی اب بہت بڑھ چکی تھی۔ وہ خود کو بے بس پا کر بے اختیار سسک اٹھی۔ فون کی بیل بجی، لیکن اس کے اپنے وجود میں اتنا شور تھا کہ بہت دیر بعد اسے ہوش آیا۔ ہیلو، میں فروخت۔ اس کی گمبھیر آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ کیوں فون کیا ہے؟ اس کی آواز بھی قدرے بھاری ہو رہی تھی۔ اتنے دنوں سے یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہی؟ میری مرضی۔ اس کے اس جواب پر دوسری جانب مکمل سکوت چھا گیا، لیکن اس کے سانسوں کی آواز اس کے کانوں میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ پھر وہ کچھ توقف کے بعد بولا، مومل، سوری، مجھ جیسے غیر اہم اور فضول سے شخص کی وجہ سے تم ڈسٹرب ہوئیں، لیکن مجھے احساس ہو چکا ہے کہ میں تم جیسی اچھی لڑکی کے قابل ہی کب ہوں۔ اس کی آواز میں اتنا درد تھا کہ اس کا دل کٹ گیا۔ بے اختیار اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ تم اپنی زندگی کا روٹین میری وجہ سے تبدیل نہ کرو۔ بس یوں سمجھنا کہ جیسے خزاں میں ایک آوارہ زرد پتا تمہارے قدموں سے لپٹ گیا تھا، جسے تم نے اٹھا کر کوڑے کے ڈبے میں ڈال دیا اس لیے کہ اس کی جگہ وہی تھی۔ پلیز فروخت، چپ ہو جاؤ۔ تمہاری جگہ کوڑے کا ڈبہ نہیں ہے، لیکن میں مجبور ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتی، صرف تمہارے لیے دعا کر سکتی ہوں۔ بہت سے الفاظ اس کے حلق میں ہی اٹک گئے تھے۔ شکریہ مومل کہ تم جیسی لڑکی نے مجھ جیسے شخص کے لیے دعا کا سوچا۔ تمہیں شاید علم نہ ہو فروخت کہ میری منگنی ہو چکی ہے۔ وہ اسے کسی خوش فہمی میں رکھنا نہیں چاہتی تھی۔ اوہ، اس نے ایک لمبا سانس بھرا۔ تم کیسے ہو؟ اس نے دوپٹے سے اپنے گال صاف کیے۔ اچھا ہوں، اس نے مختصراً جواب دیا۔ فروخت، پلیز تم اپنی راہ بدل لو، وہ سب کچھ چھوڑ دو۔ ایک اچھے اور سلجھے لڑکے کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی۔ بہت سے اچھے لوگ تمہارے منتظر ہیں۔ اس کے اس انداز پر وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ بات بدلنے میں وہ خاصی ماہر ہو چکی تھی۔ تم نہیں بدلو گی، تم واقعی ایک اچھی اور وفادار لڑکی ہو۔ میں کوشش کروں گا، لیکن کیا یہ سوسائٹی مجھے قبول کر لے گی؟ اس وقت وہ اسے ایک معصوم سہما ہوا بچہ لگا۔ کیوں نہیں؟ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جرائم کی دنیا سے توبہ کر لی اور اب خوشگوار اور پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ اس نے دلائل پیش کیے۔ اوکے، لیکن ایک حقیقت یہ ہے کہ میں تم سے، وہ کہتے کہتے رک گیا، لیکن وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ بول دے،
لیکن پھر اس کے اندر کی وفادار لڑکی نے احتجاج کیا تو اس نے اپنے آپ کو سرزنش کی۔ اچھا مومل، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ اس نے اپنی بات پوری کی اور فون رکھ دیا۔ اس نے بے جان ہاتھ سے ریسیور کریڈل پر رکھا اور سائڈ ٹیبل پر رکھی سیف کی تصویر پر ایک نظر ڈالی۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ بے اختیار وہ بھی مسکرا دی، لیکن پھر بھی نہ جانے کیسے شاید پہلے سے جمع شدہ آنسو بہہ نکلے۔ دن بہت تیزی سے گزر رہے تھے، لیکن اتنے دنوں میں پھر وہ اسے نظر نہیں آیا۔ اور پھر ایک دن اچانک بطول خالہ کا امریکہ سے فون آیا۔ وہ سخت پریشان تھیں۔ فیروز خالو کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ یہ خبر سن کر پورے گھر میں پریشانی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ ہر نماز کے بعد خاص طور پر صدقے دل سے ان کی صحتیابی کی دعا مانگتی اور اس کی دعائیں قبول ہو گئیں۔ فیروز خالو کو ڈاکٹر نے ریسٹ کا مشورہ دیا تھا، لیکن اب انہیں اپنے بیٹے کے سر پر صحرا دیکھنے کی خواہش پیدا ہو گئی تھی۔ بطول خالہ تو بہت دھوم دھام سے مومل کو بیاہ کر لانے کا پروگرام دل میں لیے بیٹھی تھیں، لیکن اپنے سہاگ کی خوشی کی خاطر انہیں یہ قدم اچانک ہی اٹھانا پڑ گیا۔ جب ثریا بیگم نے اسے یہ خبر سنائی تو وہ تھوڑی دیر تک دم بخود بیٹھی رہی۔ ابھی تو اس کی تعلیم باقی تھی، لیکن فیروز خالو کی بیماری، بطول خالہ کی مجبوری، امی کا اصرار اسے زبان بند رکھنے پر مجبور کر گیا۔ ہفتہ بھر بعد ہی سیف امریکہ سے پاکستان پہنچ گیا۔ معروف نے ماں کی کمی کو پورا کرنے کی پوری کوشش کی۔ بارات اسلام آباد سے کراچی آنی تھی۔ سب کچھ جلدی جلدی میں ہو رہا تھا۔ فرحان صاحب تو مہندی مایوں کے چکر میں بھی پڑنا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن ثریا بیگم اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی کے ارمان پورے کرنا چاہ رہی تھیں، لہٰذا اسے شادی سے 2 دن پہلے مایوں بٹھا دیا گیا۔ سیف کا کھلا کھلا چہرہ بھی کملا گیا تھا۔ اس نے باپ کی بیماری کو بہت محسوس کیا تھا۔ سیمی، ماہا اور جویریہ نے ڈھولک سنبھال لی تھی۔ شادی کے انتظامات میں بھی ان تینوں نے خاصی مدد کی تھی۔ آج اس کی شادی تھی۔ بارات معروف کی نن کے گھر آ چکی تھی۔ صبح سے ہی ثریا بیگم بلائی پھر رہی تھیں۔ ابھی سے پارلر بھی جانا تھا کہ سیمی آ گئی۔ وہ خاصی پریشان دکھائی دے رہی تھی، لیکن اسے دیکھ کر وہ کھل گئی۔ اچھا ہوا تم آ گئیں، ورنہ امی اور آنٹی فضول میں پریشان ہوتی۔ تم کو امی نے فون کیا ہوگا نا مجھے پارلر جانا ہے؟ نہیں، مجھے کسی نے فون نہیں کیا تھا۔ اچھا تو پھر تم کو ہماری کشش کھینچ لائی ہوگی۔ وہ خاصی ترنگ میں تھی۔ مومل، یہ بات نہیں ہے، وہ فروخ آیا ہے تم سے ملنے۔ اسے اب اس کی پریشانی کی وجہ سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس موقع پر وہ پرانی یادوں کو تازہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیوں آیا ہے؟ میں اسے ملنا نہیں چاہتی، اور اگر آنا ہی ہے تو شام کو آئے شادی کے فنکشن میں۔ نہ جانے کیوں پسینے سے اس کے ہاتھ نم ہو گئے۔ میں نے اسے بہت منع کیا تھا، یقین کرو، بہت برا بھلا کہا، لیکن وہ بضد تھا کہ وہ تم سے ملنا چاہتا ہے مومل۔ میں اسے روک نہ سکی۔ اگر تم کہو تو میں اسے باہر سے ہی رخصت کر دوں۔ وہ بیچاری اب شرمندہ ہو رہی تھی۔ تم نے اسے میری شادی کے بارے میں بتایا نہیں تھا؟ وہ سخت الجھن میں تھی۔ آخر آج اس کی شادی تھی، بتایا تھا تب ہی تو۔ وہ خود مجبور نظر آ رہی تھی اور خجل بھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اسے بلا لو۔ اس نے اپنے پیلے مایوں کے دوپٹے سے سر کو اچھی طرح ڈھانپا۔ اس کے جسم سے اپٹن کی مہک اٹھ رہی تھی اور ہاتھ پیر حنا کی خوشبو سے مزین تھے۔ اس کے بیڈ پر چاروں طرف چیزیں بکھری پڑی تھیں۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور سیمی داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے سر جھکائے فروخ تھا۔ آپ کو مبارک ہو مومل۔ اس کا لہجہ خاصا ٹوٹا ہوا تھا۔ مومل نے اپنا گھونگھٹ لمبا کر لیا۔ شکریہ فروخ، میں ہمیشہ آپ کو بس تنگ ہی کرتا ہوں۔ اب بھی ایسا ہی کیا، اور اس بار آپ کی فرینڈ کو بھی۔ اس نے اپنے برابر کھڑی سیمی پر تشکرانہ نگاہیں ڈالیں، جس کے چہرے پر پورے 12 بج رہے تھے۔ مجھے امید ہے فروخ کہ تم ایک نئی زندگی شروع کرنے کا عہد کر چکے ہوگے۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ سعادت مند بچے کی طرح ہاتھ باندھے زمین تک رہا تھا۔ ہاں، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دوں گا، تاکہ اب تک جو کچھ کیا ہے اس کی قانونی طور پر مجھے سزا ملے۔ تمہارے کہنے کے مطابق میں نے پاپا سے معافی مانگ لی ہے۔ اب تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دوں گا۔ یہ سن کر اس کے وجود میں خوشگوار لہر دوڑ گئی۔ آخر وہ کامیاب ہو ہی گئی، اور اپنے آپ کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گئی کہ محبت کے غلاف کے بغیر بھی ایک عورت اور آدمی کے درمیان ایک خلوص اور سچائی کا رشتہ بھی ہوتا ہے، اور جس کا احساس اس نے فروخ کے ساتھ ساتھ سیمی کو بھی دلا دیا تھا، جو حیرت سے فروخ کو گھور رہی تھی۔ مجھے امید ہے فروخ کہ جب میں دوبارہ پاکستان آؤں گی تو تمہیں ایک خوشگوار زندگی گزارتے ہوئے پاؤں گی۔ اس کی بات پر وہ مسکرا دیا۔ شاید میں تمہارے لیے شادی کا تحفہ لایا ہوں۔ اس نے اپنی جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹا سا مخملی ڈبہ نکالا۔ اس نے ڈبہ کھولا اور اس میں سے ایک خوبصورت سی ہیرے کی انگوٹھی نکال کر اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، یہ چوری کی نہیں ہے، بلکہ میری ممی کی ہے۔ انہوں نے اپنی بہو کے لیے رکھی تھی، لیکن میرا اب شادی کا ارادہ نہیں ہے، پلیز انکار نہ کرنا۔ لیکن فروخ، ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ وہ حیران سی گھونگھٹ کی اوٹ سے اسے دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی نگاہیں اب بھی زمین کی جانب ہی تھیں۔ شادی کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سے کام ہیں،
اور میں نے بہت سے اچھے کاموں کو کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، اور تم بھی تو یہی چاہتی ہو۔ مومل کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ اچانک اس کی نگاہیں اس کی ڈبڈبائی نگاہوں سے ٹکرائیں، لیکن پھر فوراً ہی اس نے اپنی نگاہیں جھکا لیں۔ مجھے خوشی ہوگی اگر تم آج کے مبارک دن میرا یہ تحفہ پہنو گی۔ اس کا ہاتھ بدستور اس کی جانب تھا۔ مومل نے کپ کپاتے ہاتھوں سے انگوٹھی تھام لی۔ شکریہ، چلتا ہوں۔ خدا حافظ، سدا خوش رہو۔ اس نے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا لیا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ آنسو بدستور مومل کی آنکھ سے بہہ رہے تھے اور سیمی حیران سی کھڑی تھی۔ اسے پا کر وہ خوش بھی تھا اور کچھ اداس بھی۔ اس نے اس سے پانے کی تمنا ضرور کی تھی، لیکن ان حالات میں ہرگز نہیں۔ مومل اب اس کے نام سے منسوب تھی، لیکن دل میں پھر بھی اداسیوں کے ڈیرے تھے۔ وہ بار بار اپنے افسوس کا اظہار اس سے کرتا تو وہ پیار سے اسے ڈانٹ دیتی۔ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ، شاید ہمارا ملن اس طرح ہی ہونا لکھا تھا تقدیر میں، اور تقدیر سے کون لڑ سکتا ہے۔ تو وہ اس کی دریا دلی پر مسکرا دیتا۔ اب تو اس کے دل میں اپنے اسپیشل نہ ہونے کا خیال بھی کہیں کھو گیا تھا۔ مومل نے بھی تو اپنے دل کے نہاں خانے میں صرف اس کا نام لکھ رکھا تھا، جو اب اس کا حق تھا، اور اب وہ یہ حق سیف کے علاوہ کسی اور کو دینا بھی نہیں چاہتی تھی، اس لیے کہ وہ ایک وفادار بیوی بن چکی تھی۔ ان کی سیٹ کنفرم تھی، روانگی کی ساری تیاریاں مکمل تھیں۔ وہ کچھ اداس سی تھی۔ بابل کا دیش چھوڑ کر 7 سمندر پار بسنا، اپنے پیاروں کو چھوڑ کر ایک دوسرے گھر میں جانا کافی کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، چاہے وہ دوسرا دیش سگے خونی رشتوں کا ہی کیوں نہ ہو۔ سیف کی بے تحاشا محبت، بطول خالہ اور فیروز خالو کی شفقت اس کے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھی۔ پھر بھی بہت کچھ تھا جو اسے یہیں چھوڑ کر جانا تھا۔ سیمی، جویریہ اور مہا ایک دن پہلے ہی اس سے مل کر جا چکی تھیں۔ وہ تینوں بھی بہت اداس تھیں۔ سیمی کی بات بھی پکی ہو چکی تھی اور شادی مہینہ بر بعد طے پائی تھی، لیکن وہ مجبور تھی کہ اس کی شادی اٹینڈ نہ کر سکے گی۔ گاڑی میں سارا سامان رکھا جا چکا تھا۔ وہ سب سامان چیک کر رہی تھی کچھ رہ نہ گیا ہو کہ ثریا بیگم نے اسے سیمی کے فون کی اطلاع دی۔ وہ دوڑی دوڑی آئی۔ ہیلو سیمی، اس کا سانس قدرے پھول رہا تھا۔ ہیلو مومل، خوش رہو، آباد رہو۔ اس کے اپنائیت بھرے لہجے سے اداسی ٹپک رہی تھی۔ اچھا بڑی بی، اب اتنی بھی اداس نہ ہو، میں تمہیں فون بھی کیا کروں گی اور خط بھی لکھا کروں گی۔ اس نے بہت محبت سے کہا۔ میں اداس اس وجہ سے نہیں ہوں کہ تم جا رہی ہو، تمہیں تو ایک نہ ایک دن جانا ہی تھا، بلکہ سب لڑکیوں کو ایک نہ ایک دن اپنے گھر جانا ہی ہوتا ہے، لیکن ایک ایسی خبر جو اس موقع پر تمہیں سنانے کو دل تو نہیں چاہ رہا، لیکن میرا دل نہیں مانتا، وہ کہتے ہوئے جھجک رہی تھی۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو سیمی، پلیز کھل کر بات کرو۔ وہ لرز رہی تھی۔ مومل فروخت نے اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیا۔ او خدایا، اس کا دماغ جھنجھنا اٹھا۔ تھک کر اس نے صوفے کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ تم بھی تو یہی چاہتی تھیں کہ وہ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دے۔ سیمی کے انداز میں شکایت کا رنگ نمایاں تھا۔ شاید یہ اس کے لیے بہتر ہو، اس کی ذات کی تکمیل ہو جائے۔ اس کے اندر نہ جانے کیوں کچھ ٹوٹ سا گیا تھا۔ اس کی ذات کی تکمیل سے تو شاید تمہاری وابستگی بھی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو سیمی؟ لمحہ بھر کو اسے اس پر غصہ آیا، لیکن پھر وہ جلد ہی نارمل ہو گئی۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں مومل، وہ تم سے محبت کرتا تھا، کرتا ہے اور شاید کرتا رہے گا۔ تم بھی تو اس سے محبت کرتی تھیں، جسے تم نے ہمدردی کے خول میں بند کر کے سمندر کی گہرائیوں میں اتار دیا، سب سے چھپا کر اپنے آپ سے بھی۔ وہ بہت عرصے بعد اس حقیقت سے آگاہ ہوئی تھی۔ یہ جھوٹ ہے، مجھے فاروق سے کبھی محبت نہیں تھی، صرف ہمدردی کا رشتہ تھا ہم دونوں کے درمیان۔ اسے یہ کہتے ہوئے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس کے لب سرد ہو رہے ہیں۔ اپنے آپ کو دھوکہ دیتی رہی ہو تم۔ کاش تم اس سے ایک بار کہہ دیتی کہ پلیز سیمی نہیں کرو یہ بات، میں ایک شادی شدہ عورت ہوں، اب میرا کسی فاروق سے کوئی رشتہ نہیں۔ اس نے اسے پوری بات کہنے کا موقع ہی نہ دیا۔ اوکے مومل، میں بھول گئی تھی کہ تم اب سیف کی ہو، پھر بھی انسان بہت خوش غرض ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔ سیمی نے کھٹاک سے فون بند کر دیا اور وہ ریسیور رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ثریا بیگم کمرے میں داخل ہوئیں تو بیٹی کو روتا دیکھ کر سینے سے لگا لیا۔ ارے میری جان، وہ پرایا نہیں، تیرا اپنا گھر ہے۔ وہ اسے لے کر باہر آ گئیں، جہاں سیف اس کا منتظر تھا۔ گاڑی ایئرپورٹ کی طرف رواں دواں تھی۔ آنسو مسلسل اس کے ہاتھ پر گر رہے تھے، جن سے اس کی دی ہوئی ہیرے کی انگوٹھی تر ہو رہی تھی۔ پلیز جان، اپنے قیمتی آنسوؤں کو یوں نہ ضائع کرو، سیف نے چاہت بھرے لہجے میں اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ اس کی تو اپنی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیوں رو رہی ہے، بابل کا دیش چھوڑنے کی وجہ سے، فاروق کے جیل جانے کی وجہ سے، یا اپنے آپ سے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، کہ وہ اس سے کبھی بھی نہ کہہ سکی کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ اگر آپ کوئی ناول پڑھنا یا سننا چاہتے ہیں تو اس کی ریکویسٹ بھی کمنٹس میں ضرور کریں، ہم وہ ناول آپ لوگوں کے لیے شیئر کریں گے ضرور۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔